بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علا پر ان نبدلا کہ ہم بدل دیں امثالکم تم جیسے وا اور ننشئکم ہم نے پیدا کر دیا نہیں فی میں ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے، اور تمہاری طرح کے تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہاں میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں۔ بیٹا اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ یعنی جس طرح ہم اس سے عاجز نہ تھے کہ تمہاری موجودہ شکل حیت میں پیدا کر دیں، اسی طرح ہم اس بات کے بھی عاجز نہیں، پابند نہیں کہ تمہاری تخلیق کا طریقہ بدل کر کسی اور شکل و حیت میں کچھ دوسری صفات اور خصوصیات کے ساتھ تم کو پیدا کر دیں۔ آج تم کو ہم نے اس طرح پیدا کرتے ہیں کہ تمہارا نطفہ قرار پایا اور تم ماں کے پیٹ سے درجہ بدرجہ ایک بچے کی صورت میں برآمد ہوتے ہو۔ یہ طریقہ تخلیق بھی ہمارا ہی مقرر کردہ ہے، مگر ہمارے پاس بس یہی ایک طریقہ نہیں، ہمارے اس کے علاوہ بھی اور بھی طریقے ہیں۔ قیامت کے روز ہم تم سے اس کے عمر انسان کی شکل پیدا کر سکتے ہیں جس عمر میں تم مرے تھے۔ آج تمہاری بنائی، سماعت، دوسرے چیزیں جو ہیں وہ حواس خمسہ سارا ایک پیمانہ ہے، ہم چاہیں تو تمہیں اور طریقے سے بھی پیدا کر سکتے ہیں، ہم اس کے پابند نہیں۔ تم کو ایسے جہاں میں پیدا کر دیں جس کو تم جانتے نہیں، قیامت کا جہاں ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ یعنی یقیناً تم جان چکے ہو نشأۃ الاولیٰ پہلی پیدائش، فلو تو کیوں لا تذکرون تم غور نہیں کرتے، اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں ہو۔ یعنی تم یہ تو جانتے ہی ہو کہ پہلے تم کیسے پیدا کیے گئے، کس طرح باپ کے سلب سے وہ نطفہ منتقل ہوا جس سے تم وجود میں آئے، کس طرح رحم مادر میں جو قبر سے کچھ کم تاریک نہ تھا تمہیں پرورش کر کے زندہ انسان بنایا گیا، کس طرح ایک دائرہ بے مقدار کو نشو و نما دے کر دل و دماغ، یہ آنکھیں، کان، یہ ہاتھ پاؤں پیدا کیے گئے، عقل و شعور، علم و حکمت، صنعت و ایجاد، تدابیر و تسخیر کی یہ حیرت انگیز صلاحیتیں تم کو عطا کی گئی۔ کیا یہ معجزہ مردوں کو دوبارہ جلا اٹھنے سے کچھ کم ہے؟ اسی طرح ہم مردوں کو بھی جلا اٹھتے ہیں، کیوں نہیں اٹھا سکتے، زندہ کر سکتے ہیں۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، خود اس کی زندہ شہادت کے طور پر دنیا میں موجود ہو، کیونکہ تم یہ سبق جان چکے ہو جس خدا سے قدرت پر شب و روز کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تم کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتی ہے۔ تم نے اپنی پہلی پیدائش کے تو مراحل سارے دیکھ لیے، تو پھر تم اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ تم دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے؟ بھائی ہو سکتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح۔ یہ باتیں بیٹا وہ چل رہی ہیں کہ اللہ کے علاوہ یہ کام اور کوئی بندہ نہیں کر سکتا، یہی توحید کی دلائل دے رہے ہیں، اور پھر آخرت کا بھی بیک وقت۔ افرأیتم بلا دیکھو تو ما تحرسون جو تم بوتے ہو، جو ہم فصلیں بوتے ہیں، کیا تم اس سے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگلی آیت میں کہا گیا آن تم تزرعون ام نحن الزارعون، کیا تم اس سے اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ بھی توحید پر ہی ہے بیٹا۔ اوپر کا جو سوال تھا اس حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساختہ اور پروختہ اس کی تخلیق سے وجود میں آئے ہو۔ اب یہ دوسرا سوال انہیں اس دوسری اہم حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا ہے، جس رزق پر تم پلتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی تمہارے لیے پیدا کرتا ہے۔ جس طرح تمہاری پیدائش میں انسانی کوشش کا دخل اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں اس کے اندر نطفہ ڈال دیتے ہیں، اسی طرح تمہارے رزق کے پیداوار میں بھی انسان کی کوشش کا اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہ کسان کھیتی میں بیج ڈال دے، زمین جس میں یہ کاشت کی جاتی ہے تمہاری بنائی ہوئی نہیں، اس زمین کو رودگی یعنی کہ زرخیزگی کی صلاحیت تم نے نہیں بخشی، اس میں وہ مادہ جس سے تمہاری غذا کا سامان بہم پہنچاتا ہے تم نے نہیں فراہم کیا، بلکہ ہم نے فراہم کیا ہے، اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اور اس میں تم صرف دیکھیں، ہم زمین میں کھیتی کرتے ہیں لیکن اس کو ہم بیج بوتے ہیں، بیج بونے کے بعد اس کو فصل کی شکل دینا اللہ رب العزت کی ذات ہی یہ کرتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور تلخ کوشچن کریں گے ہم سے، یہ دیکھیں جی، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لجعلناہ البتہ ہم اسے کر دیں،
حطامن ریزہ ریزہ فضل تم ہو جو تفکہون باتیں بناتے. اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں فصل کو اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ. اللہ رب العزت کی ذات بتا رہی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دیں، یعنی تمہاری بھوک مٹانے کا ہی نہیں، تمہاری پیاس بجھانے کا بھی. ہم چاہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم ہر چیز کر سکتے ہیں، ہم اس کو تباہ و برباد بھی کر سکتے ہیں. انا بے شک لمغرمون، پھر ہم تم کہو کہ نادان پڑ جانے کہ ہائے ہم تو مفت میں تاوان میں پھنس گئے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب ہیں کہ ہم پر ہی مصیبت آن پڑی ہے. کیونکہ سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، زمین کی کھیتی اس طرح نہ ہو، فصل تباہ و برباد ہو جائے، کیڑا لگ جائے، یہ ساری باتیں اللہ ہی نہیں کرنی ہے، اللہ ہی کا اختیار ہے، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے. اگر نعوذ باللہ دو اللہ ہوں تو ایک اللہ کہے کہ میں نے فصل اگانی تو دوسرا کہے میں نے نہیں اگانی، ایک کہے میں نے مشرق سے سورج نکالنا دوسرا کہے مغرب میں. تو ہماری زندگی میں جتنا عرصے سے ہم رہ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ سورج ہمیشہ مشرق سے ہی نکلا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک رب ہونے کی دلیل ہیں.